بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے کلام میں قرآن کریم میں جن حیوانات کا ذکر فرمایا ہے وہ 28 ہیں۔ خالق کی کتاب میں اللہ کے کلام میں جن حیوانات کا ذکر آیا ہے وہ 28 ہے، اور اللہ کی کتاب ہر حرف اپنی جگہ ایک خاص معنی رکھتا ہے، اور ہر لفظ اس میں اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے، اور کوئی ایک نقطہ بے وجہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اللہ نے حیوانات کا ذکر اس مقدس کتاب میں فرمائے ہیں، تو ان حیوانات کی کون سی صفت کی وجہ سے اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ اس کی کیا خوبی تھی اس جانور کی، یا اس جانور میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اللہ اس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ان کی تفصیل، حکم اور علت بیان نہیں کرتا، بس 28 جانوروں کی گنتی کروا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل ایک ایک بیان کریں گے۔ اللہ نے اپنے کلام میں مچھر کا تذکرہ فرمایا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعوضہ۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کوئی مثال بیان کرنے میں اگر مچھر کا مثال بیان کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی حیا نہیں کرتے، یعنی اتنی سی بھی مچھر کے برابر بھی اللہ شرماتے نہیں ہیں۔ اب اس کے اسرار کیا ہیں؟ اس مچھر کو اللہ نے کیوں تشبیہ دی ہے، اس کی کتنی حقارت، یا اس کی کون سی بہت چھوٹی چیز کو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے حیا سے مناسبت دیتے ہوئے مثال بیان کرنے کے لیے مچھر کے برابر بھی اللہ حیا نہیں فرماتے، اور جو مثال دینا چاہتے ہیں اللہ مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں بٹیر کا تذکرہ فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے من اور سلوہ اتارا ہے۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، یعنی جو تیتر بٹیر آتا ہے اس بٹیر کو سلوہ کہتے ہیں۔ سلوہ بنی اسرائیل کے لیے اتارا، تو اس کی کیا خوبی ہے؟ بنی اسرائیل کو نعمت کے طور پر اتارا گیا ہے نا، کہ ان کی مدد کے لیے، اور ان پر نعمت کے طور پر اللہ نے من و سلوہ اتارا ہے۔ تو وہ بٹیر کی کیا خوبی ہے، یا اس کی طاقت، یا اس کی لذت، یا پکڑنے میں آسانی، وہ یا اس کی کیسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بٹیر کو بنی اسرائیل کے لیے اتارا ہے؟ اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا آئندہ، کہ کب اللہ نے من و سلوہ اتارا اور کیوں اتارا، اور من و سلوہ کس شکل میں آتا تھا، اور لوگ اس کو کس طرح استعمال کرتے تھے، اور وہ من و سلوہ آنا کیوں رک گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ تفصیل سے ایک ایک جانور کی حکمت، علت اور اس کے حرمت، تمام چیزوں کے تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ نے بٹیر بنی اسرائیل کے لیے اتارا تھا، جو من و سلوہ تھا۔ اس میں من ایک مٹھائی کو کہتے ہیں، سلوہ پرندے کو کہتے ہیں، جو آ کر سامنے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، پکڑنے جاؤ تو بھاگتے نہیں تھے، بنی اسرائیل آرام سے اس کو پکڑ کے کھایا کرتے تھے۔ پھر ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور مخلوق کا ذکر فرمایا ہے، وہ ہے مکھی۔ اور مکھی کا ذکر اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ بتاتے ہوئے کہ کیا انسان اتنی بڑی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کیا ایک مکھی کو بنا سکتے ہو؟ کیا تم ایک مکھی کو پیدا کر سکتے ہو؟ اللہ نے یہ بات انسانوں سے کہی تھی۔ وہ انسانوں کے لیے اللہ کا ایک چیلنج ہے
کہ تم کیا اللہ کا انکار کرنے والے؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، جانور، انسان، مخلوق، پانی میں، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے، کیا آپ ایک مکھی کو پیدا کر سکتے ہو؟ اور تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو نا، بتوں کی، پتھر کی، درختوں کی، مورتیوں کی عبادت کرتے ہو. یعنی تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ تمام معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. یعنی وہ سارے معبود ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اور شہد کی مکھی کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، جس کو نحل کہتے ہیں، اور صورت بھی آتی ہے قرآن میں نحل کے نام سے. اور اللہ نے شہد کی مکھی کو کس وجہ سے بیان کیا ہے، کس آیت میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، یہ آپ لوگ تلاش کریے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن میں آیت ڈھونڈے. نحل کہتے ہیں، نون ہا لام. نحل شہد کی مکھی کو عربی میں کہتے ہیں، قرآن میں بھی اسی نام سے آیا ہے. تو آپ تھوڑا تلاش کریں کون سی آیت میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تھوڑا آپ بھی تلاش کر کے کامنٹ کریے. اور ایک مخلوق اللہ نے قرآن میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ ہے مکڑی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے پتھروں کی، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اور اللہ مکڑی کے جالے کو فرما رہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. یہ مکڑی کا جالا جس طرح کمزور ہوتا ہے، کمزور، ان اوہن البیوتی، تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے. یہ ظاہری مطلب میں نہیں ہے، باطنی مطلب میں ہے. آپ اس بارے میں تحقیق کریں. مکڑی کے گھر کو اللہ نے کمزور گھر کہا ہے تمام گھروں میں. یہ اس بنیاد پر ہمیں ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہے، کوئی چھوٹی سی دوسری مخلوق بھی آئے، پرندہ آئے تو توڑ کے جالا ختم کر دے. تو اتنی حقیر یہ جالا جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اللہ اس کی بنیاد پر اس کا ذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ مکڑی کے گھر کی باطنی کیفیت جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو کمزور گھر کہا ہے. آپ حضرات تلاش کریے کہ مکڑی کی وہ کون سی صفت ہے جو اس کے گھر کی حالت کو کمزور کرتا ہے دوسرے تمام گھروں کے مقابلے میں. اللہ نے اس کے بعد ایک اور مخلوق کا ذکر فرمایا، وہ چونٹی ہے. اور اس کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا لشکر آہو حشم لے کر جب جا رہے تھے تو ان کا لشکر جاتے ہوئے یہ ایک وادی سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا گھر تھا. اب چلتے ہوئے چونٹی انسانوں کے قدموں کے نیچے آتے ہیں، اور اتنا بڑا لشکر کون دیکھیں کون نہ دیکھیں. یہ ایک چونٹی کھڑے ہو کر تمام چونٹیوں سے مخاطب کر کے کہا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند دیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں روند دیں گے، یہ نبوت کی، نبی کی اعلیٰ صفت کو خیال کرتے ہوئے چونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہ جانتے ہوئے شاید کہ تم ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ. چونٹی اپنے دوسرے ساتھیوں کی جو فکر کی ہے نا، اللہ اس کی اس اپنے قوم کے لیے ایک داعی اور ہادی بننے کی جو مزاج ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اور بھی تفصیل مفسرین نے لکھا ہے، اور بھی اسرار و رموز ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ تلاش کریں یا انتظار کریں. اور قرآن میں اللہ نے ٹڈی کا تذکرہ فرمایا ہے. جراد کہتے ہیں ٹڈی کو. ٹڈی غالباً مفقود ہوتے ہوئے جا رہی ہے، ختم ہوتے ہوئے جا رہی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ ٹڈی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جب ٹڈی کہیں نظر نہیں آئے تو صحابہ سے کہا کہ ٹڈی کو تلاش کرو، اور صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور ان کو کسی جگہ پر ٹڈیاں مل گئی اور بہت بڑی تعداد میں، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں یہ علامت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ٹڈی اسلام میں حلال ہے۔ ٹڈا الگ ہے، ٹڈی الگ ہے۔ ہم عام طور پر گھروں میں ایک دو ٹڈوں کو دیکھتے ہیں، ہرے پرندوں پہ پتوں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یا گھر میں ٹڈا آتا ہے، وہ ٹڈا نہیں ہے، بلکہ ٹڈی الگ ہوتی ہے جو جھنڈ میں چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اڑتے ہوئے ایک ساتھ آتے ہیں، کھیتوں پر حملہ کر کے کھیت کا کھیت کھا کے ختم کر کے چلتے رہتے ہیں۔ وہ ٹڈی الگ ہیں جو حلال ہے اسلام میں۔ حدیث میں آتا ہے میتتانی احلت لکم، کہ دو مردار چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے جس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی ہے، جس کو ٹڈی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، کأنہم جراد منتشر، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن میں۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے، ٹڈی کی وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ کس وجہ سے حلال ہے، اور وہ کس وجہ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئندہ ہم آپ سے کریں گے، لیکن یہاں صرف ان جانوروں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں ذکر فرمایا۔ اور ایک مخلوق قمل یعنی جوں، جو سر میں جوئیں پڑ جاتی ہے نا، یہ جوں کا بھی تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ جوں کا تذکرہ اس بنا پر قرآن میں آیا ہے کہ جوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب اللہ نے فرعون پر نازل کیا تھا۔ جو فرعون پر 9 عذاب آئے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں تھیں، جس میں فرعون پر عذابات بھی نازل ہوئے تھے۔ وہ عذابات میں سے ایک عذاب جوؤں کا عذاب تھا، جو فرعون اور فرعون کی قوم کے سروں میں، جسموں میں بے حد جوں پڑ گئے تھے، اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے، یا موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہم اس سے نجات دے دے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، کہ اللہ فرما رہے ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا، ٹڈیوں کے عذاب کو بھیجا، قمل کو بھیجا یعنی جوؤں کو بھیجا، اور بھی اللہ خون کا عذاب ان پر نازل کیا تھا کہ تمام چیز، کنویں کا پانی بھی خون کی طرح ہو گیا تھا، نہر کا پانی بھی، اور وہ پینے والے برتنوں میں جو پانی رکھے ہوئے تھے وہ بھی خون بن گیا، اور کھانے والی غذا بھی خون بن گئی۔ اس طرح اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجے۔ اس میں سے ایک عذاب جوؤں کا تھا۔ اللہ نے اس عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے جوؤں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، کیونکہ جوں بھی تو جو جسم سر میں پڑ جاتی ہے، بہت تھوڑی جوئیں بھی بہت ستا کے جاتی ہے۔ اور اللہ نے مینڈک کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا ہے، مینڈک کا، وہ بھی فرعون اور اس کی قوم پر اللہ نے مینڈک کا عذاب نازل کیا تھا۔ جو عذابات آئے تھے نا، جوؤں کا، طوفان کا، والضفادع، ضفدع مینڈک کو کہتے ہیں، والضفادع ذات سے، والضفادع، اللہ مینڈکوں کا عذاب بھی ان پر اتارا تھا، اور ٹڈیوں کا عذاب بھی آیا۔ پورا اناج جو گھروں میں رکھے ہوئے تھے پورا ختم ہو گیا۔ ایسے ہی مینڈک ہی مینڈک، گھر میں ہر طرف مینڈک، بازار میں، گھر کے بستر پر، بستر کے نیچے، ہر جگہ مینڈک کا عذاب یہ فرعون پر اللہ نے اتارا تھا۔ اور ایک مخلوق ہدہد ہیں۔ ہدہد مخلوق جس کو اکثر لوگ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا تعلق، اور لمبا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ہے۔ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا نبی کو کہ وہ مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور مخلوق سے بات بھی کرتے تھے۔ تو مخلوقات کو جمع فرماتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی تمام مخلوق کو اللہ نے اپنے دربار میں جمع فرمایا۔ ایک پوری مخلوق آ گئی، لیکن ہدہد نظر نہیں آیا۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو اس وقت دوسرے پرندوں نے کہا، لا علمی کا اظہار فرمایا، تو سلیمان علیہ السلام برہم ہوئے، غضبناک ہو کر کہنے لگے اگر ہدہد آ جائیں تو اس کی غیر حاضری کی وجہ سے میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ یعنی اس نے جو غیر حاضری کی ہے، بلانے پر نہیں آئے تمام پرندوں کے ساتھ، تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس وقت پرندہ ہدہد اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، تو وہ ایک خبر لے کے آیا تھا جس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ وہ قوم سبا، ملکہ سبا کے متعلق خبر لے کے آیا کہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں بہت دور سفر پہ نکلا تھا فلاں جگہ پر، یہ ایک حکومت ہے، ایک مملکت ہے جس کی بادشاہ ایک عورت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، اور ان کی فلاں فلاں کیفیت ہے جس کا تخت ایسا ہے۔ جب ہدہد وہ پیغام لے کر آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک عاجزی کے ساتھ اپنے پروں کو پھیلا کے جو بیٹھا تھا، اس بنا پر سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ جو اس کو ذبح کرنے کا کہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا۔ ہدہد عام طور پر نظر نہیں آتا ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہے، ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کوئی تاج رکھا ہوا ہو، بڑا خوبصورت پرندہ ہے۔ تو وہ پرندہ سلطنت سبا، جو سلطنت سبا جس کا جو ہے خبر لے کے ہدہد حاضر ہوا تھا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف فرما دیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پرندوں کو دیکھا، ایک ایک کو، ہدہد کو نہیں پایا، تو ہدہد کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اور ایک مخلوق جس کا تذکرہ ذکر قرآن میں آتا ہے وہ ہے کوا۔ اس کا ذکر قرآن میں بڑے عجیب انداز میں اللہ نے لیا ہے۔ عجیب واقعے کے تحت آیا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل اور حابل میں جھگڑا ہوا، اور حابل کو قابل نے قتل کر دیا۔ تو اس وقت قابل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس جسم کو کیسے کیا کروں۔ اس وقت اللہ نے کوے کو بھیجا، جو آیا، ایک گڑھا اپنے پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا، تو وہ دیکھ کر قابل کو سمجھ میں آیا کہ میں بھی زمین کے اندر گڑھا کھود کے حابیل کو دفن کر دوں، اور حابیل نے اس پر عمل کیا اور نادم ہوا کہ ایک کوے کو جس چیز کا علم ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اس پر اس کو ندامت ہوئی تھی۔ اور اللہ نے اس پہ بڑے اسرار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں کوے کا جو ذکر فرمایا ہے، تو کوے کے ذریعے سے کیوں رہنمائی فرمائی ہے؟ جو آج تک مردوں کو تدفین قبر میں دفنانے کا جو ہے، اللہ نے کوے کے ذریعے سے کیوں اس عمل کو کروایا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا ہے ایک پرندہ جو ہے ابابیل، جو سورہ فیل میں مشہور ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ ابابیل پرندہ واقعہ فیل سے تعلق رکھتا ہے، جو آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے 50 دن پہلے ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے جو آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو اس وقت اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ وہ پرندے اتنے چھوٹے تھے، ایک ہاتھ میں ہتھیلی میں آ جاتے ہیں، اتنے چھوٹے پرندے جن کی چونچ بھی بہت چھوٹی ہے۔ اللہ اس پرندوں کو بھیجا جو اپنے چونچ میں پتھر کنکر لیے ہوئے، اپنے پنجوں میں کنکر لیے ہوئے آئیں، اور وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان کنکر کو گرا رہے تھے،
اور وہ چھوٹے چھوٹے چونچ سے کتنے چھوٹے کنکر گر رہے تھے. وہ کنکر یوں ہاتھی کے پیٹھ پر گرتا تو یوں پیٹھ سے پار ہو کر پیٹ سے نکل کے نیچے گرتا تھا. سر پہ گرتا تو سر میں سوراخ کرتے ہوئے نیچے نکل جاتا تھا. اللہ نے ابابیل کے پرندوں سے اپنا گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام لیا. چاہتے تو بہت بڑا لشکر بھیج سکتا تھا. ابابیل کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس کا تفصیلی تذکرہ فرمائیں گے، اس پرندے کی کیا صفات ہیں. اور ایک جانور کا تذکرہ جو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وہ ہے شیر. اور اس میں اللہ نے شیر اور گدھوں کے جھنڈ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. حمر مستنفرہ بدکے ہوئے گدھے، جنگلی گدھے، وحشی گدھے جب شیر کو دیکھتے ہیں تو ڈر کے جو بھاگتے ہیں، تو جنگلی گدھے جو بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر تو حواس باختہ ہو کر بھاگتے ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی بے تحاشا بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ یعنی شیر کی دہاڑ اور شیر کو محسوس کرتے ہیں تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی یہ کافروں کے بارے میں اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے. یہ کافر جو حق پر نہیں ہوتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ کافر ایسے ہی جو ہے بدکے ہوئے یا بدحواس گدھوں کی طرح ہے جو شیر کو دیکھے ہوئے ہیں. وہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کی آواز کو سن کر ایسے ہی بدحواس جنگلی گدھوں کی طرح حق سے بھاگتے رہتے ہیں. اللہ نے کفار کی اور ایمان والوں کی ایمان کی اللہ نے صفت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا. اس میں فرت من قسورہ، قسورہ جو ہے اس شیر کو کہتے ہیں. اللہ نے شیر کی ایک صفت کو طور پر، شیر کو اسد بھی کہا جاتا ہے، لیکن شیر کی ایک صفت قسورہ کے تحت اللہ نے قسورہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ایک مخلوق کا تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، وہ ہے تتلی. تتلی کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. القاریہ کی سورہ قاریہ جو سورت ہیں اس کی آیت ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جانتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ جو قیامت کو اللہ فرمائے وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانتے ہو قاریہ کے بارے میں؟ جس دن انسان تتلیوں کی طرح ہو جائیں گے، جس دن لوگ جو ہے نا انسان تتلیوں کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے. یعنی جس طرح بہت ساری تتلیاں ایک جگہ ہو تو جس طرح وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں نا ایک جگہ پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے، یہ کدھر اڑ رہا ہے ادھر اڑ رہا ہے بکھرے ہوئے. اللہ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے اس تتلیوں کا فراش کہتے ہیں کل فراش المبثوث. تتلیاں اڑتی ہوئی تتلیوں کی مانند انسان ہوں گے. اس کے تحت اللہ نے وہ صفت بیان کرنے کے لیے تتلی کا تذکرہ فرمایا. تفصیل کے لیے تفسیریں دیکھیں یا نہیں انتظار کریں، انشاءاللہ ہم ایک ایک مخلوق کا تذکرہ تفصیل سے فرمائیں گے. اور اللہ نے قرآن میں بندر کا تذکرہ فرمایا ہے. بندر کا تذکرہ اس جگہ فرمایا جہاں بنی اسرائیل کے متعلق عذاب کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے اس بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو، جن کو منع کیا تھا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے ان کو ذلیل بندر کونو قردۃ و خنازیر کہ تم ذلیل بندر اور خنزیر بن جاؤ، اللہ نے ان کو عذاب بھیجا. تو وہ مبغوض بنی اسرائیل میں سے نافرمانوں پر اللہ نے سور اور بندر کا جو ہے عذاب نازل فرمایا، تو ان کی شکلیں اور وہ بندر بن گئے تھے اور خنزیر بن گئے تھے. تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اب بندر کا تذکرہ اس بنیاد پر آیا، تو اب آپ بھی دیکھیں
کہ بندر کی کون سی صفات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر کا عذاب دیا، اور وہ کون سی صفات کس وجہ سے اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور ایک جانور جس کو بغال کہتے ہیں، خچر، جو گھوڑا اور گدھے کے مابین ہوتا ہے، جو گھوڑے کی طرح اونچا اور گھوڑے کی صفت کا بھی نہیں ہوتا ہے اور گدھے کی طرح بھی نہیں ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں یہ ہوتا ہے، تو خچر کو بغال کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ایک بھیڑ بکری، ان کے بچوں کو ولی ناجتن وَلَهُ 90 ناجتن ولی ناجتن واحدہ، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے لیے 9 بکرے ناجہ ہیں، بکری کے بچے ہیں، اور میرے لیے ایک۔ یہ تذکرے کے طور پر یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کی بھی تفسیر بہت پیاری ہے، آپ یہ بھی تفسیر پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اس کو جب تذکرہ فرمایا ہے تو حلال جانور ہے، لیکن اللہ نے ایک مالی حیثیت سے اس کو بیان کیا ہے، اس جانور کو۔ تو اس کی نکات کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے پوشیدہ کیا خوبی رکھی ہوئی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ اس کے متعلق بھی دیکھیں، اس کی تفسیر بھی بہت پیاری ہے۔ ولی ناجتن واحدہ، کہ میرے لیے ایک، وَلَهُ 90 ناجتن ولی ناجتن واحدہ، بہرحال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اور ایک جانور کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وہ ہے بھیڑیے کا تذکرہ۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں یوسف کو، ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام کے اور ان کے ابا ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیاں ان کا شکار نہ کر لیں۔ تو وہ بھائیوں نے کہا تھا، ابا جان ہم اتنے بھائی ہیں ان کے، ہم اتنے بھائی ہوتے ہوئے بھیڑیاں ان کا شکار کر دیں تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوگی، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھیڑیے کا تذکرہ وہاں آتا ہے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دے کر واپس آئے تھے، اس وقت آ کر پھر کہانی سنائے تھے کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف، ہمارے بھائی یوسف کو شکار کر لیا، مار دیا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا، بچے کا، چھوٹے بھائی کا کرتا لے کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت سمجھ گئے تھے جس کرتے پر خون لگا ہوا ہے وہ کرتا، وہ خون یوسف کا نہیں ہے، اور وہ ایک جانور کو مار کر اس کا خون کرتے پہ لگا کے لائے تھے۔ اور پھر اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو کرتا تو پھٹا ہوا ہونا چاہیے، لیکن صحیح سلامت کرتا خون لگایا ہوا لے کر آئے تھے۔ اس کی بھی تفصیل پڑھیں آپ وہاں پہ، کہ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا، یہ بھی تفصیل، بڑا مزیدار واقعہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور اونٹ کا تذکرہ بہت کئی الفاظ کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، جمل کے، ابل کے نام سے آیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ کافروں کو اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اپنے دعووں کو پورا کر کے دکھاؤ، اپنے معبودوں کو حق ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک اونٹ کو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا، سوئی کا سوراخ، اس میں سے پار کروانا، بس یہ ایسے ہی ہے۔ وہ سوئی کے سوراخ میں سے کیا اونٹ پار ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی وہ اپنے دعووں کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور اپنے دعووں کی سچائی ان کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دعوے بے بنیاد ہیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ بھی تذکرہ فرمایا ابل کے نام سے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، جو صورت چلتی ہے، تو کیا آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اونٹ کی خوبیاں، اونٹ کے بارے میں اتنی باریک اور اتنے لطف مزیدار اس کی بحث ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے، کہ اس کی غذا، اس کا رہنا، اس کا سونا، اپنے مالک کے دار وفاداری، اس کی غیرت، اس کا غصہ، اور اس کی صفات بے تحاشا کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو بھی غور سے پڑھیں اونٹ کے صفات کے بارے میں۔
اور ایک جانور کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ جانور ہے الصافنات الجیاد، گھوڑے کا تذکرہ ہے۔ وہ گھوڑا جو میدان جنگ میں اپنے ایڑی کے بل دوڑتا ہے، اور جس کے دونوں پیر دبا کے دوڑنے کی وجہ سے جو مٹی گرد اڑتی ہے، اللہ نے ان گھوڑوں کی صفت بیان فرمائی ہے ہے۔ اور دوسرے جگہ بھی ذکر فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے کا لگام جو اس کو ڈالا جاتا ہے، جس کو پکڑ کے جو ہے گھوڑ سواری کی جاتی ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب گھوڑا پیش کیا گیا، پوری مخلوق ان کے سامنے دکھائی گئی تھی، آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو دیکھ کر کہا یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے، قیامت تک اس میں برکت رکھی گئی ہے، اور اس گھوڑے میں آخری امت کے لیے عزت ہے۔ تو یہ گھوڑا آخری امت کے لیے باعث عزت ہے، اور اس کی بھی تفصیل پڑھیں، گھوڑا اپنے مالک سے کیسے وفادار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وفادار مخلوق میں سے گھوڑا بھی ایک وفادار مخلوق ہیں اپنے مالک کے لیے۔ اور ایک جانور کا تذکرہ نام اللہ نے ذکر فرمایا قرآن میں، وہ ہے بچھڑا، سمجھے، بچھڑا ہے، بیل بچھڑا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بنی اسرائیل ایک بچھڑے کو بنائے تھے، سامری نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور پوری بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے ہم کلامی کے لیے۔ 40 دن کے بعد کوہ طور سے جب نیچے آئے تو اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، اور وہ سامری جادوگر نے وہ بچھڑے کو بنایا تھا۔ یہ بڑا مزیدار قصہ ہے۔ وہ بچھڑا جو بنایا تھا نا، وہ کیسے بنایا؟ سونا، پورے بنی اسرائیل کے پاس سے سونا لیا تھا، بچھڑا بنایا تھا، اور پھر اس بچھڑے کو وہ سامری جب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملنے آتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی جو انسان کے شکل میں آتے تو وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے جب وہ ہوا چلتی تھی تو بچھڑے کے منہ سے آواز آتی تھی، تو لوگ کہتے تھے دیکھو یہ بچھڑا بولتا بھی ہے، یہ خدا ہے۔ تو بہرحال بڑا مزیدار قصہ ہے۔ پھر موسیٰ سامری بت بنایا تھا، بنی اسرائیل کو بت پرستی پہ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی اور اس کو لامساس کی بیماری ہو گئی، اور وہ بیماری میں جو ہے بھٹکتے بھٹکتے پھرتا تھا۔ لامساس کی بیماری کا مطلب کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، اگر کوئی اس کو چھوتا تھا تو چھونے والا جب چھوتا تو اس کو طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو کوئی قریب آتا تو یہ کہتا تھا سامری لامساس مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو بڑا عجیب قصہ ہے، مزیدار واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ تفصیلی گفتگو میں فرمائیں گے۔ اور اللہ نے گدھے کا تذکرہ فرمایا، سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ گدھے کا تذکرہ فرمایا کہ یہود کو گدھے سے تشبیہ دی کہ یہود توریت سے ایسا رویہ کیے ہیں جیسے گدھا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کی تشبیہ اس لیے دیے ہیں کہ گدھے کے پیٹھ پر چاہے تم کتابیں رکھو، چاہے سونا چاندی رکھو یا گھاس کا تھیلا رکھو، تو اس کو تو بس وزن اٹھانا ہے، میرے سر پیٹھ پہ کیا کتابیں ہیں اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی توریت کے ساتھ یہودیوں کا رویہ تھا کہ توریت کے احکامات پر عمل نہیں کیا، بلکہ توریت کی کتاب کے ساتھ انہوں نے بڑی بے نیازی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا اور اس کو نہیں سمجھا اور نہ ہی اس کو عمل میں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بنی یہود کو اللہ نے اس گدھے سے تشبیہ دی ہے جو اپنے پیٹھ پر وزن لادا ہوا ہے، وہ نہیں جانتا کہ میرے پیٹھ پر اتنے قیمتی علوم کے خزانوں کے کتاب رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی یہود توریت کے علوم کو وہ لوگ عمل میں نہیں لائے بلکہ اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیے ہیں۔
اللہ نے یہود کو اس گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ اور اس کے ایک جانور کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، سب جانتے ہیں، وہ ہے ہاتھی۔ سورہ فیل، مشہور ہاتھی کا نام سورت کا نام بھی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اللہ فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہاتھی والوں کے ساتھ یعنی ابرہہ کا لشکر، کیونکہ وہ جب یمن سے آیا تھا کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے الم تر کیف فعل ربک، کہ تمہارا رب ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ان ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا رہا، کیا تم نہیں دیکھتے۔ اللہ نے یہ تذکرہ فرمایا۔ تو ہاتھی کا تذکرہ اللہ نے اس جگہ فرمایا ہے، حالانکہ عرب میں ہاتھی نہیں پائی جاتی تھی، عرب کے لوگ ہاتھی نہیں دیکھتے تھے۔ یمن سے جو ہاتھی لے کر ابرہہ آیا تھا وہ ہاتھی بھی یمن اور دوسرے علاقوں کے ہاتھی لے کر وہاں پہنچا تھا۔ اور جیسے ابابیل کے تذکرے میں ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے اس کی تفسیر میں، کہ ابابیل کے ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پنجوں والے پرندے باریک کنکر لاتے تھے اور بڑے جسامت والے ہاتھیوں پر مارتے تھے، اور وہ ہاتھی اس سے ڈھیر ہو کر زمین پہ گر کے ختم ہو گئے تھے۔ واقعہ بھی بڑا اچھا ہے۔ اور ایک مخلوق کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ ہے مچھلی، حوت، اور 2-4 جگہ متعدد جگہ پر مچھلی کا تذکرہ آیا ہے۔ صاحب الحوت کہتے ہیں یا ذنون کہتے ہیں مچھلی والے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ یونس علیہ السلام جب اپنے قوم سے دور ہو گئے، الگ ہو گئے، تو وہ کشتی کا سفر کرتے ہوئے نکلے۔ اب درمیانی دریا میں طوفان آیا تو کشتی والوں نے کہا کہ دیکھو کشتی میں وزن زیادہ ہے، ڈوبنے والی ہے، کسی ایک کو کشتی سے باہر نکلنا پڑے گا، وزن ہلکا کرنا ہے ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا اور یونس علیہ السلام کو اٹھا کے پانی میں، دریا میں پھینک دیا، اور ایک بڑی مچھلی آئی جو حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لیا، نگل گئی۔ اور اس وقت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ واقعہ آپ پڑھیے، پھر کبھی ہم اس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اس کا جب مچھلی کا تذکرہ آتا ہے تو کہاں کہاں ہے اس کی پوری تفصیل فرمائیں گے۔ تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس وقت اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا کے برکت سے 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی جسمانی حالت بہت کمزور تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہم ایک عنوان پر بیان کریں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ اور ایک جگہ اللہ نے حوت مچھلی کا تذکرہ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع دونوں سفر کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے، یا خضر کہیے یا خضر کہیے، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو نشانی کے طور پر ایک مچھلی لے کر گئے کہ یہ مچھلی جہاں سے نکل کر جائے گی پانی میں، وہ جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہوگا۔ تو اس کا بھی واقعہ بہت ہی لطف اندوز ہیں، تو وہ بھی واقعے کو پڑھیں۔ میں آپ کو چند چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے کی مزاج ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور ایک مخلوق کا تذکرہ اللہ قرآن میں کیا ہے، وہ مخلوق ہے کتے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں آیا سادسہم و ثامنہم کلبہم، کہ یا خمسۃ و سادسہم کلبہم، کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ واقعہ کتا ان کے ساتھ کیوں رہا، اور کتے کو جو ہے اللہ اس کتے کو، پوری کتے کی قوم کو نہیں، پوری اس ذات کو نہیں، بلکہ اس کتے کو جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا،
تو اس کو اللہ نے جنت میں پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور کتے کا تذکرہ ایک صفت کے طور پر، ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ ہم چاہتے تو اس کو جو علم عطا فرمایا ہے، علم کے ذریعے سے وہ بڑے مقام پر عزت حاصل کرتا۔ یہ بلعم بن باورا کا واقعہ جس کی تفسیر آپ پڑھیں گے اس آیت کی تفسیر میں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، علم کے ذریعے سے وہ اللہ کا قریب ہوتا، لیکن وہ اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کی طرف لپکا، دنیا کی خواہشوں میں پڑ گیا، دنیا کمانے میں لگ گیا، تو اللہ نے اس پر عذاب بھیجا کہ اس کی زبان لٹک گئی کتے کی طرح، وہ ہمیشہ زبان باہر لٹکی ہوئی۔ اور جیسا کتے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تم کتے کو پتھر مارو تو بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اور چھوڑ دو تو خاموش بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، یہ کتے کی مزاج ہیں۔ تو اس کو اللہ نے عذاب دیا تھا بلعم بن باورا کو، کہ وہ اس عذاب میں مبتلا تھا کہ اسی طرح زبان نیچے لٹک گئی تھی، حالانکہ مستجاب الدعوات اپنے زمانے کا، کہ اس کی دعا رد نہیں کی جاتی تھی، لیکن دنیا کے لیے، دنیا کے مال متاع سونے چاندی کی لالچ میں آ کر اس نے حق کے خلاف باطل کا ساتھ دیا، نبی کے خلاف ساتھ دیا، تو اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جو وقت کا ولی مستجاب الدعوات ہیں، جو عذاب کا مستحق ہو کے غرق ہوا، اللہ اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کتے کی صفت بیان کی کہ وہ کتے کو پتھر مارو تو بھی ہانپتا ہے، چھوڑ دو تو بھی ہانپتا ہے، اس کی بھی حالت وہی ہو گئی تھی۔ تو اس واقعہ بڑا اچھا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایک مخلوق کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ ہے سانپ کا تذکرہ۔ بہت جگہ آیا ہے، لیکن جو خصوصیت کے ساتھ آیا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں، کہ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اپنا عصا پھینک دو، موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک دیے تھے تو وہ ایک سانپ بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ اور پھر دوسری مرتبہ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ خذھا ولا تخف، اے موسیٰ اس کو پکڑو، ڈرو مت۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم سے پکڑا نا، تو پھر دوبارہ لاٹھی بن گیا، ہاتھ میں لکڑی عصا بن گیا۔ تو دوسری مرتبہ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو عصا پھینکا، تو اللہ نے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنایا۔ اللہ قرآن میں اس کو 3 لفظ استعمال فرماتے ہیں، 3 صفاتی طور پر، ثعبان مبین والجان والحیہ، اور تینوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 3 ناموں کے ساتھ اس سانپ کا تذکرہ فرمایا۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے جسم والے سانپ کو، والجان کہتے ہیں بہت زہریلے سانپ کو، اور حیہ کہتے ہیں چھوٹا سانپ لیکن بڑا پھرتیلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ 3 صفتوں کے ساتھ مختلف مقامات پر اللہ نے اس سانپ کا ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کا عصا، کسی جگہ اللہ نے فرمایا ثعبان، کسی جگہ اللہ نے فرمایا والجان، اور کسی جگہ فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایسا پھرتیلا تیز سا تھا۔ تو اللہ کا الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ کیوں نام لیا ہے؟ بڑی جسامت کا بھی تھا، زہریلا بھی تھا، اور اس کی رفتار تیزی میں، جیسے چھوٹا رفتار تیز دوڑتا ہے اس طرح تیز بھی تھا۔ تو ایسی صفات اس کے اندر تھی۔ جب بڑا سانپ ہوتا ہے تو زہر نہیں ہوتا، تیز نہیں بھاگتا، زہریلا سانپ بڑا نہیں ہوتا، اور جو تیز ہوتا ہے وہ چھوٹے سانپ ہوتے ہیں۔ تو تینوں صفات اس کے اندر، یا کبھی کبھار ایک ایک صفت اس کے اندر ظاہر ہو رہی ہوں گی، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ تفصیلات پڑھنے سے ملتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 28 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک جانور کا تذکرہ جو خنزیر ہے، سور ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا حرمت بیان کرنے کے لیے،
تمہارے لیے وحرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ آج کل بازاروں میں لوگ خون بیچتے ہیں بکیٹوں میں بھر کر، بکری کا خون، وہ حرام ہے۔ اور دوسرا خنزیر حرام ہے، اللہ نے وہاں خنزیر کا تذکرہ فرمایا، اور خنزیر کی حرمت پر بڑی تفصیل ہے۔ یورپ کے لوگ خنزیر کھا رہے ہیں اور ہمارے یہاں قطعاً بڑی سختی سے حرام ہے، آپ اس کی بھی تفصیل پڑھیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آئندہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آیت میں کس مخلوق کا تذکرہ ہے، کس جانور کا تذکرہ ہے، آپ لوگ دیکھیے۔ میں اس جانور کا تذکرہ نہیں کیا ہوں، 28 جانوروں میں سے ایک جانور کا تذکرہ میں نے نہیں کیا، اس کا نام نہیں لیا، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ آپ تلاش کریے یہ کون سا جانور ہے، اس کا نام بھی اس آیت میں موجود ہے، یعنی جانور کا تذکرہ۔ اور پھر آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم عطا فرمائے، ہمارے نسلوں میں اللہ علم والوں کو پیدا فرمائے اور علم ہمارے خاندانوں میں جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔